مولانا صاحب کے لیے یہ سال بڑا ایکٹیو رہا. اس کے لیے خاص طور پہ 26ویں ترمیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، الیکشن کے بعد وہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے، اس کو متنازع الیکشن کہتے رہے، ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو مدارس کی رجسٹریشن والا معاملہ، یہ خدا کر کے یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھا. اور پچھلے ہفتے جس طرح میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا کی جیت ہو گئی، یعنی کہ جو وہ چاہ رہے تھے نوٹیفیکیشن جاری کروانا وہ ہو گیا ہے. تو مفاہمت اور مصالحت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو سلسلہ تھا جو کہ خطرناک حد تک جا رہا تھا کہ سڑکوں پہ آنے کی بات کی جا رہی تھی. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو اس حوالے سے عاصم آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں 1-2 دفعہ میں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب اس حوالے سے وہ جو بات تو وہ کرتے ہیں، اب اس کی تقریریں بھی سخت ہوتی، پریس کانفرنس سخت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک سلجھے ہوئے سیاسی پولیٹیکل لیڈر ہے. وہ اس جگہ پہ بات نہیں پہنچاتے جہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب کہیں نہ کہیں پہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر دیتے، اور وہی ہوا. اور یہ ہم پہلے سے پریڈکٹ کر چکے تھے، کیونکہ ہمیں ان کے سیاست کو اگر دیکھ لیں تو انہوں نے کافی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ والا جو مدارس والا وہ تھا، اس میں آپ اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو دونوں طرف ون ون سچویشن ہو گئی. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک طرف کو ان کی بات مان لی گئی تو دوسری کی طرف نہیں مان لی گئی. دونوں طرف سے وہ جو آرڈیننس ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس تو کچھ مہینوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ جو قانون سازی تھی، جو امینڈمنٹ ہونی تھی، وہ وہاں پہ بہرحال نہیں ہوئی، جس کے اوپر مولانا صاحب نے 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے وقت جو یہ پوائنٹ تھا وہ نہیں ہوا، وہاں سے 2/3 میجورٹی کے ذریعے نہیں ہوا. آرڈیننس از سم تھنگ ڈفرنٹ. سو بہرحال یہ ون ون سچویشن ہے دونوں طرف، اور یہ اچھا ہو گیا. مسئلہ ہمارا ایک اور ہے عاصم، جیسے ہمارے دونوں بھائیوں نے بتایا کہ دیکھیں ہمارا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری جو دفاعی صورتحال ہے یا دفاعی جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو مضبوط تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہمارا پرابلم جو پولیٹیکل پرابلم ہے، جو حکومتوں کے حوالے سے ہے، ہم نے بات اگر اس نیریٹو کی بات ہم کر لیں تو وہ نیریٹو آپ کو جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، ان چیزوں پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کو کہیں پہ ان کے نیریٹو نظر ہی نہیں آتی ہے. تو یہ بدقسمتی سے ہمارا اس وقت یہ پرابلم بن چکا ہے، چاہے ہم مانیں چاہے نہ مانیں. دیکھیں اب میں جس طرح عبداللہ گل نے بات کی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں یہ ہم انڈیویجول تو ان چیزوں کو، لیکن جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے ایک نیریٹو دینا ہے اور اس کے وہ مراحت لیتے ہیں، اس کے وہ پروٹوکول لیتے ہیں، اس کے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، یہ ان کا بیسکلی کام ان کا ہے. اب اگر آپ وہ دیکھ لیں تو جو کام اگر ISPR کے پریس کانفرنس کے ہم انتظار میں ہوں، اور جب وہاں سے بات آ جاتی ہے بہت ساری چیزوں سے، لیکن وہی چیز تو حکومت کی جو رسپانسبلٹی کی کام تو ان کو کرنے کا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے کلیئر کرے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اور لیکن ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ سچ پہنچتا ہے اس سے پہلے جھوٹ نے پورے کے پورے گاؤں تباہ کیے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لگے کہ سچ ہے. ایگزیکٹلی میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ ہم اس جھوٹ کا نیریٹو تو نہیں بنا سکے. وہ جو چیزیں، اچھا پھر حکومت کے پاس بیچنے کو بھی کچھ تو ہونا چاہیے نا. اب نہ وہ جو چیز ہے اس کو وہ بیچ سکتے ہیں مارکیٹ میں، نہ وہ اچھے سیل مین ہے. اب اگر اس بات پہ اگر یہ ساری جوابیں، یہ سارے کام ISPR نے کرنے ہیں، جواب انہوں نے دینا ہے کہ اس چیز کا مثلا میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اب یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2021 میں ہوا تھا اس کے بعد یہ صورتحال خراب ہو گئی تھی. حالانکہ اس سے پہلے دیکھ لیں آپ، میں نیشنل ایکشن پلان پہ تو خیر وہ تو 2016 کے اندر ساری چیزیں تو عمل ہوا نہیں، اس پہ تو کسی حکومت نے، نہ فیڈرل حکومت نے، صوبائی حکومت میں. لیکن میں آپ کو 2021 کا وہ جو چیزیں اس دن DG ISPR نے کہا کہ جو وہاں پہ اس وقت ہوا ہے، اور انہوں نے بڑی ریئلسٹک بات کر کے، مجھے وہ بات اتنی ان کی کہ انہوں نے کل کر وہ بات کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس کا پھر کیا ہوگا کہ یہ جو اتنا سب کچھ ہوا. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا جواب دیتے. یہاں پہ پھر حکومت سائلنٹ موڈ میں چلی جاتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
اگلے سال ہو یا پچھلا سال ہو، اگر رویہ یہی رہا حکومتوں کا، چاہے وہ دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، 18ویں امینڈمنٹ پہ ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہوا ہے، لیکن 18ویں امینڈمنٹ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ وفاق کہتا ہے کہ یہ صوبوں کا کام ہے، صوبے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا، صوبے کی اپنی مرضی ہے، میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں نا، بات تو وہی آتی ہے کہ اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال کے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد عاصم یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یہ وفاق کی حکومت ہے، وفاق کہتے ہیں یہ صوبے کی حکومت۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی میرے حساب سے دونوں کی ہے اور دونوں کو بیٹھ کر مسئلے کا حل کرنا آگے عبداللہ اجمل صاحب، ہم پاکستان کے اس سال کے احاطے کے حوالے سے بات کریں گے۔ الیکشنز کا سال بھی تھا، ریزلٹس بھی سامنے آئے، کچھ سیاسی عدم استحکام بھی دیکھا گیا، قانون سازی بھی بہت تیزی سے بہت سارے معاملات پہ کی گئی، اور حالیہ جو آخری ایک مرحلہ تھا تقریباً جس کو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی سال کے کچھ دن 2-3 دن باقی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ تھی جو کچھ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے تھی، وہ بخوبی کام ہو گیا۔ ہم پہلے ایک ہفتہ پہلے بتا چکے تھے کہ مولانا صاحب جیت گئے، یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ مان لی گئی۔ کیسے دیکھتے ہیں اس سال کو، کس طرح عطا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس سال کے حوالے سے عاصم آپ نے جیسی بات کی کہ معاشی صورتحال اچھی خاصی گمبھیر تھی اور اس میں یہ کوشش کی گئی ہے، میں اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی دوں گا، جس میں ہمیں کھل کر یہ بات کرنی چاہیے اب تو کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مین جو کریڈٹ گوز ٹو آرمی چیف، کیونکہ اس نے جس طریقے سے معاشی صورتحال کے حوالے سے جو ایکشن لیے اور خود ایس آئی ایف سی بنائی اور اس کے بعد خود وہ گئے گلف اسٹیٹ، خود گئے دوسرے ممالک، دوست ممالک کے پاس خود جا کر وہاں پہ ان سے بات کر کے جس طریقے سے ملک ڈیفالٹ تقریباً پہنچ چکا تھا اور اس کو واپس کرا کر، جس میں اگر حکومتی لیول پہ میں دیکھوں تو پھر جو وزیر خزانہ ہے اس کو بھی اورنگزیب صاحب جو ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ بہرحال وہ اس پوزیشن سے ہم نکل آئے کیونکہ یہ کافی کروشل تھا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کی وہ جو مہنگائی اور ان چیزوں کا جو رفتار تھا اس میں کمی ہوئی ہے، اور ابھی قوت خرید جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے لوگوں کے عوام میں آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ آئیں کہ الیکشن ہو گئے، الیکشن میرے خیال میں کہ اس حوالے سے بڑا کنٹروورشل ڈکلیئر ہوئے جس طرح پاکستان کی تاریخ، اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگوں کو سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے، مرکز اور پنجاب چلا گیا نون لیگ والوں کے پاس، اور کے پی کے چلا گیا پی ٹی آئی کے پاس، اور اس کے بعد کی ابھی تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی تک پاکستان اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اس میں سب سے بڑا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ ان چاروں صوبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور ایون آپ بشمول کشمیر کی بھی بات کر لیں جو ایڈمنسٹریٹولی ہمارے ساتھ صوبہ ہے 5واں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کمپٹیشن جو ہے تمام صوبوں کے درمیان ہے، پرفارمنس کیا نظر آتی ہے آپ کو سب کی؟ دیکھیں اس وقت چیدہ میں باتیں پوچھوں گا آپ سے۔ دیکھیں اس وقت تو جو پرفارمنس کی اگر ہم بات کر لیں تو ایز سچ ہمیں کوئی ایسی پرفارمنس کسی کی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ٹو بی ویری فرینک کس کی پرفارمنس ہے جس کے اوپر ہم یہ بات کر لیں۔ مثلاً اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں نون لیگ کی یہاں پہ حکومت ہے، وہاں پہ ان کی چیف منسٹرز ہیں، تو آپ دیکھ لیں تو سب سے بڑا جو یہ 2024 میں ہوا تو گندم سکینڈل تھا جس میں کسان کا بیڑا غرق کر دیا گیا، وہ کیئر ٹیکر حکومت سے کیری آن ہوا تھا، مطلب کیئر ٹیکر حکومت بھی ہوا، اور اس کے بعد اس کیئر ٹیکر حکومت میں وہ جو جتنا بڑا قسم کا وہ ہوا تھا اس کا فالو اپ تھا، نہیں تو اس سے پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم میں یہ سارے لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد یہ وزیر اعظم ان سب کے ملا کر تو اس کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جو ہوا اس کے بارے میں کہا تھا کہ جی کمیشن بنایا جائے گا اور اس کا احتساب کیا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے پنجاب اور پھر اوورآل پاکستان کا جو کسان ہے اس کا بٹا پٹا دیا گیا۔ پھر آپ آئیں کہ انٹرنل تو کافی چیزیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ایکسٹرنل بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، وہ امریکہ کا جو الیکشن آیا اور اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان پہ ضرور اثر ہے، اور آپ دیکھیں آئے روز ٹی وی پروگرامز میں
وہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ٹرمپ یہ کرنا ہے، گرنیل ہے کہ جرنیل ہے وہ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. یہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے مین جو ٹی وی پروگرامز ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہے تھے. تو ہم اس کو These are all assumptions. دیکھیں یہ سارے حقائق سے برعکس ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو لیٹس کمپلیٹ می، بٹ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی روایتی میڈیا امریکہ جیسے ملک کی وہ بھی دفن ہو گئی، روایتی سیاست بھی دفن ہو گئی، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ایون امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے آگے. ٹھیک ہے میں آگے بڑھوں گا. تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے ملک پہ کسی نہ کسی صورت میں تو آ رہا ہے. چلیں کیونکہ ڈسکشن تو ہماری یہی ہو رہی ہوتی ہے.